آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیپر پریزنٹیشن کے متعلق۔ تو پیپر پریزنٹیشن کے لیے جو آپ کو میٹیریل ریکوائرڈ ہے اس میں اے لارج ٹرانسپیرنٹ اسکیل، اے بلیو اور بلیک کٹ مارکر، اے اسمال اسکیل، اے گڈ بلیو پین، اے پینسل، اے ریزر اینڈ اے شارپنر۔ تو لارج ٹرانسپیرنٹ اسکیل آپ پیپر کی سائڈ پہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ جو لائن ڈرا کریں گے اس کے لیے چاہیے۔ بلیو اور بلیک کٹ مارکر لائن ڈرا کرنے کے لیے۔ اسمال اسکیل آپ ڈائیگرام وغیرہ اس سے ڈرا کریں گے، اور بلیو پین سے آپ آنسر لکھیں گے۔ پینسل آپ کو ڈائیگرام کے لیے، اور ریزر اور شارپنر بھی ڈائیگرام کے لیے چاہیے ہوگی۔ تو ہم ڈسکس کریں گے کیمسٹری کا پیپر کلاس 9۔ اس میں آپ کے پاس 3 پارٹ ہوتے ہیں۔ سیکشن اے جو ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو الگ سے شیٹ پہ سالو کرنا ہوتا ہے۔ وہ شیٹ آپ ایگزامینر کو واپس جب کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سبجیکٹیو ٹائپ پیپر دیا جاتا ہے۔ سبجیکٹیو ٹائپ پیپر میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، سیکشن بی اور سیکشن سی۔ تو سیکشن بی آپ کے پاس شارٹ جو ہے کوسچن ہوتے ہیں اس میں، اور آپ نے ان کے شارٹ ہی آنسر دینے ہوتے ہیں۔ تو آنسر شیٹ جب آپ کو مل جائے تو سب سے پہلے آپ نے اس پہ لائن ڈرا کرنی ہے۔ ڈرا اے لائن آن دا رائٹ اینڈ لیفٹ آف دا پیج وتھ کٹ مارکر۔ لیکن آج کل زیادہ تر جو ہے بورڈ جو ہے وہ پرنٹڈ شیٹ بھیجتے ہیں، اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ لائن آلریڈی ڈرا ہوتی ہیں۔ اگر لائن نہیں لگی ہوئی تو آپ نے ایک لائن لیفٹ سائڈ پہ اور ایک لائن رائٹ سائڈ پہ ڈرا کرنی ہے۔ کیپ یور پیپر نیٹ اینڈ کلین۔ آپ نے اپنے پیپر کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے، اس پہ آپ کوئی بھی انک کے نشانات یا کٹنگ نہ کریں۔ نمبر 3، گیو پراپر امپورٹنٹ ہیڈنگ۔ تو ہر کوسچن میں جو آپ سے آنسر پوچھا ہوا ہے تو آنسر میں آپ نے پراپر ہیڈنگ لینی ہے۔ نمبر 4، فل آل دا پیج، ڈو ناٹ لیو اینی اسپیس۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ آنسر لکھیں اور آپ کا آنسر پیج کے ہاف تک آئے اور آپ وہ باقی جو ہے پیج ویسے ہی خالی چھوڑ دیں۔ نمبر 5، آفٹر فنشنگ دا آنسر ڈرا اے لائن ایٹ دا اینڈ آف دا پیج۔ تو ہر آنسر کے بعد آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے تاکہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ یہاں پہ اس کا آنسر ختم ہو گیا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے، آنسر اونلی دا نمبر آف دا کوسچن، ڈو ناٹ اٹیمپٹ ایکسٹرا کوسچن۔ آپ نے صرف انہی کوسچن کا آنسر دینا ہے جو آپ سے پوچھے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ٹوٹل کوسچن 12 ہیں اور آپ سے کہا گیا کہ صرف 8 کوسچن کے آنسر لکھیں، تو آپ نے وہی 8 کوسچن سالو کرنے ہیں، ایکسٹرا کوسچن سالو نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ فار ایگزامپل سیکشن بی، کوسچن نمبر 1 ہے اٹیمپٹ اینی 8 آف دا فالوئنگ، آل کیری ایکول مارکس۔ تو آپ نے صرف اس میں سے 8 کوسچن کو ہی سالو کرنا ہے، کوئی ایکسٹرا کوسچن سالو نہ کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ کوسچن جو سالو کر رہے ہیں وہ کوسچن نمبر لکھ لیں، پورا کوسچن نہ لکھیں، کیونکہ اگر آپ کوسچن لکھتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے 8 کوسچن سالو کرنے ہیں، تو 8 کوسچن جب آپ لکھیں گے تو ہر کوسچن آپ کے 2 منٹ ضائع کرے گا۔ تو 2 × 8 16 منٹ آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو بجائے آپ پورا کوسچن لکھنے کے، آپ کوسچن نمبر 1 لکھیں اور اس کے بعد اس کا آنسر سٹارٹ کر دیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو سیکنڈ کوسچن نہیں آتا، آپ کوسچن نمبر 3 کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو کوسچن نمبر 3 دے دیں اور ساتھ اس کا آنسر لکھ لیں۔ تو آنسر بک پہ آپ لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ سنگل لائن ڈرا کریں۔ اس کے بعد آپ سیکشن بی سالو کر رہے ہیں تو ٹاپ پہ لکھیں سبجیکٹیو ٹائپ، اور پھر سیکشن بی، اور اس کے بعد شارٹ آنسر، اور پھر کوسچن 1 آپ سالو کر رہے ہیں تو آپ لکھیں کوسچن نمبر 1۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں ہم نے کوئی اسپیس ان کے درمیان نہیں چھوڑی۔ ہم ہیڈنگ کو اگر انڈر لائن کریں گے تو یہ بالکل
صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں ان کے درمیان ایک ایک لائن کی سپیس چھوڑ کے سبجیکٹیو ٹائپ، پھر ایک لائن کی سپیس چھوڑ دیں اور اس کے بعد لکھیں سیکشن بی، اور پھر اس کو انڈر لائن کریں اور اس کے بعد لکھیں شارٹ آنسر اور پھر اس کو انڈر لائن کریں. یہ طریقہ زیادہ بہتر رہے گا. آپ ٹاپ پہ لکھیں سبجیکٹیو ٹائپ اور اس کو ڈبل لائن سے آپ انڈر لائن کر دیں. اس کے بعد آپ لکھیں سیکشن بی اور پھر انڈر لائن کریں اس کو، اور پھر لکھیں شارٹ آنسر، اور انڈر لائن کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کوسچن نمبر 1. فار ایگزامپل کوسچن نمبر 1 تھا واٹ از ڈفرینس بٹوین فزیکل اینڈ انالیٹیکل کیمسٹری. تو آپ لکھیں کوسچن نمبر 1 اور آنسر کے لیے آپ ANS ایبریویشن یوز کریں اور اس کے بعد ہیڈنگ دے دیں ڈفرینس بٹوین فزیکل اینڈ انالیٹیکل کیمسٹری. اور پھر اس کے بعد یاد رکھیں جب بھی آپ سے کسی کوسچن میں ڈفرینس پوچھا جائے تو آپ نے سینٹر میں ایک لائن ڈرا کرنی ہے اور ایک سائیڈ فزیکل کیمسٹری اور دوسری سائیڈ لکھ لیں انالیٹیکل کیمسٹری. اور پھر ہیڈنگ دے دیں ڈیفینیشن. یہاں پہ آپ لکھیں گے فزیکل کیمسٹری کی ڈیفینیشن اور اس سائڈ پہ آپ لکھیں گے انالیٹیکل کیمسٹری کی ڈیفینیشن. اور ان ڈیفینیشن کو آپ انورٹڈ کاماز کے اندر کلوز کر دیں دونوں سائیڈ. پھر اگر آپ نے اگزامپل ان میں لکھنی ہے تو ہیڈنگ دے دیں اگزامپل اور نیچے آپ فزیکل کیمسٹری کی اگزامپل دے دیں. اور اسی طرح انالیٹیکل کیمسٹری کی ڈیفینیشن کے بعد آپ اگزامپل کی ہیڈنگ دیں اور نیچے اس کی اگزامپل لکھ لیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوسچن ہو واٹ از ڈفرینس بٹوین امپیریکل فارمولا اینڈ مالیکولر فارمولا، تو آپ اسی طرح لائن لگائیں سینٹر سے اور ایک سائیڈ لکھ لیں مالیکولر فارمولا اور دوسری سائیڈ لکھ لیں امپیریکل فارمولا، اور اس طرح ان دونوں کے ڈفرینسز آپ لکھیں اور اگزامپل بھی نوٹ کریں گے. اس میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے میری کلاس کے کچھ بچوں نے کوسچن پیپر سالو کیے ہیں، تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ فرسٹ پیپر جو میرے پاس ہے یہ ان میں سے مجھے سب سے اچھا لگا ہے. تو اس میں دیکھیں اس نے پراپر لکھا ہے سبجیکٹیو ٹائپ سیکشن بی کوسچن نمبر 1 ڈفرینس بٹوین فزیکل اینڈ انالیٹیکل کیمسٹری. تو اس نے پراپر ہیڈنگ دینے کے بعد پہلے جو ہے ڈیفینیشن اس کی لکھی ہیں فزیکل کیمسٹری کی ڈیفینیشن اور دوسری سائیڈ انالیٹیکل کیمسٹری کی ڈیفینیشن. پھر اس نے ہیڈنگ دی ایگزامپل اور ایک سائیڈ فزیکل کیمسٹری کی ایگزامپل لکھی اور دوسری سائیڈ انالیٹیکل کیمسٹری کی ایگزامپل لکھی ہے. پھر سیکنڈ کوسچن کے لیے اس نے بجائے مکمل کوسچن لکھنے کے صرف لکھ دیا ہے کوسچن نمبر 2، اس کو انڈر لائن کیا ہے. کوسچن تھا واٹ آر مکسچر، اور پھر اس نے ہیڈنگ دی ہے مکسچر، اس کی ڈیفینیشن کی ہیڈنگ دی ہے اور ڈیفینیشن اس نے لکھنے کے بعد اس کو پراپرلی انورٹڈ کاماز کے اندر انکلوز کر دیا ہے. پھر ہیڈنگ دی ہے ٹائپس آف مکسچر، اور پھر ٹائپس کو اس نے لائن سے الگ الگ کیا ہے ہوموجینیس مکسچر اینڈ ہیٹروجینیس مکسچر. اور ہوموجینیس مکسچر کی ہیڈنگ دے کے پھر ڈیفینیشن کی ہیڈنگ دی ہے اور ڈیفینیشن لکھنے کے بعد انورٹڈ کاماز کے اندر اس کو انکلوز کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگزامپل کی ہیڈنگ، اور اگزامپل کو اس نے دیکھیں ڈاٹ سے الگ کر کے ایک طرح کی نمبرنگ دے دی ہے جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے. پھر اسی طرح ہوموجینیس مکسچر انورٹڈ کاماز کے اندر انکلوز کر کے اگزامپل پیٹرول ان واٹر، آئل ان واٹر اینڈ سلاد. پھر اس نے کوسچن نمبر 10 سالو کیا ہے ڈیفیکٹ آف رادرفورڈ ایٹامک ماڈل. تو جتنے ڈیفیکٹ تھے اس کو اس نے پوائنٹ کی شکل میں لکھ دیا ہے، پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2 اینڈ پوائنٹ نمبر 3. یہ دوسرے ایک اسٹوڈنٹ کا پیپر ہے، اس نے اس میتھڈ کو تو فالو کیا ہے لیکن بہت ساری مسٹیک اس نے کر دی ہیں. فار ایگزامپل اس نے سبجیکٹیو ٹائپ نہیں لکھا، شارٹ کوسچن ڈائریکٹ لکھ دیا ہے. سیکشن کا حوالہ اس نے نہیں لکھا کہ سیکشن بی ہے یا سیکشن سی ہے. اور فزیکل کیمسٹری اور انالیٹیکل کیمسٹری ڈفرینس الگ الگ تو بتا دیے ہیں لیکن اس نے یہاں پہ جو ہے رائٹنگ میں کچھ مسٹیک کر دی ہیں. دیکھیں اس کا جو ایچ ہے وہ اپر لائن کو بھی کراس کر گیا ہے.
تو اس کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ ان دو لائنوں کے درمیان میں جو آپ نے لکھنا ہے ہیڈنگ میں بھی، وہ اس سے اوپر نہ جائے۔ پھر آپ جو ہیڈنگ دے رہے ہیں، جس طرح کوسچن نمبر 2 لکھنے کے بعد اس نے تھوڑا سا اس کو کراس کر دیا ہے، تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے اپنا پیپر نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے، تو اس نے پھر ہیڈنگ میں دیکھیں ہوموجینیس کے سپیلنگ اور ہیٹروجینیس کے سپیلنگ بھی غلط لکھے ہیں، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ ایک اور بچہ ہے، اس نے پیپر سالو کرتے ہوئے ڈائریکٹ کوسچن نمبر 1 لکھ دیا ہے۔ اس نے اوپر نہ کوئی سیکشن کا حوالہ دیا ہے، نہ ہی سبجیکٹیو ٹائپ لکھا، اور ڈائریکٹ کوسچن نمبر 1 لکھ کے، اب کوسچن تھا واٹ از ڈفرینس بٹوین فزیکل اینڈ انالیٹیکل کیمسٹری، تو اس نے کوئی پراپر ہیڈنگ آنسر کی بھی نہیں دی اور ڈائریکٹ لکھ دیا فزیکل کیمسٹری، اور پھر ڈیفینیشن لکھی ہے۔ اس نے جو پین بھی یوز کیا آپ دیکھیں بہت لائٹ سا ہے، تو اس لیے آپ کو میٹیریل میں کہا گیا تھا کہ آپ نے گڈ بلیو پین یوز کرنا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس سے لکھائی آپ کی واضح ہو، تو یہ لکھائی بھی بہت لائٹ سی ہے۔ اسی طرح پھر اس نے انالیٹیکل کیمسٹری ڈیفینیشن لکھی، کوئی انورٹڈ کاماز پٹ نہیں کیے۔ تو اس طرح آپ تب لکھیں بالکل جب آپ سے کوسچن کیا جائے واٹ از فزیکل کیمسٹری، جب آپ سے ڈفرینس پوچھا جائے تو آپ سینٹر سے ایک لائن ڈرا کریں، ایک سائیڈ لکھیں فزیکل اور دوسری سائیڈ آپ لکھیں انالیٹیکل کیمسٹری، اور پھر دونوں کو پوائنٹ وائز لکھتے جائیں۔ یہ ایک اور اسٹوڈنٹ کا پیپر ہے جس نے بھی سیکشن کا کوئی حوالہ نہیں دیا، ڈائریکٹ لکھ دیا کوسچن نمبر 1، اور کوئی اس نے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ لائنیں نہیں ڈرا کی، اور آنسر میں انالیٹیکل کیمسٹری ڈیفینیشن لکھ کے اس نے وہاں پہ اس کو انڈر لائن کر دیا ہے، حالانکہ یہاں پہ انڈر لائن نہیں کرنا۔ جب آپ کا آنسر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پیج کے ہاف سے ایک لائن ڈرا کرنی ہے، اور آپ نے اس کو انکلوز کر دینا ہے یہاں پہ اس کوسچن کو۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی ہیڈنگ دیں تو وہ اتنی بڑی نہ دیں کہ وہ لائن 2-3 لائنوں کو کراس کر جائے، آپ بالکل جو ہے بہت پراپر ہیڈنگ دیں، 2 لائنوں کے درمیان میں ورڈنگ رہے، یا آپ اس کو کیپیٹل میں لکھیں یا اسمال لیٹر میں، لیکن وہ بالکل برابر ہوں ایک طرح سے۔ یہ نہیں ہے جس طرح اب اس نے ڈی لکھا ہے، اوپر سے بھی وہ کراس کر رہا ہے اور نیچے سے بھی، اور بالکل وہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہاں پہ دیکھیں اس بچے نے ہیڈنگ بہت پیاری دی ہیں، بالکل وہ جو ہے لائنز کے اندر ہیں، لائنز کو ٹچ بھی نہیں کر رہی، اور پھر اس کو اس نے انڈر لائن بھی کیا ہے، انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دی ہے، اور پھر اس کے بعد جہاں پہ اس نام آ رہا ہے سائنٹسٹ کا، اس کو اس نے بلیک پین سے لکھ دیا ہے، تو یہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں۔ پھر ڈیفینیشن میں اس نے دیکھیں ایٹم، آئن اینڈ مالیکیول کو بریکٹ میں انکلوز کر دیا ہے، تو ان چیزوں سے پیپر پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور میکسیمم مارکس لانے میں آپ کو مدد کرتے ہیں۔ تو آپ ان ٹپس کو فالو کریں تاکہ آپ کے بھی ایگزام میں بہت اچھے نمبر آئیں۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔